السلام علیکم. آج ہے ہمارے ناول کا پارٹ 2. اگر آپ کو ناول اچھا لگے تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل. لیٹ اسٹارٹ. وہ میں یہ بے رب سے انداز میں کہتے ہوئے اسے تیزی سے اس نائٹی کو اپنی پشت پر کیا اور سرخ چہرے اور نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی. جس کے سرخ چہرے اور آنکھوں کے تاثرات انہیں ٹھنڈے تھے کہ وہ سرد پڑنے لگی. جو کارروائی آج انجام پذیر ہوئی ہے نا، اس سے قبل اس سب کے تیار رہنا چاہیے تھا. اس کی حالت دیکھتا وہ بھاری لہجے میں بولتا دو قدم آگے بڑھا تو وہ خوف سے اسے تکنے لگی. جو ایک نظر اسے دیکھ کر بیڈ کی طرف بڑھا اور جھٹکے سے بیڈ شیٹ کھینچ کے نیچے اچھال گیا. پھر اسی انداز میں وارڈروب کی طرف بڑھا، وہاں سے دوسری بیڈ شیٹ نکالی. بنا اسے کچھ کہے وہ بازو کوہنیوں تک فولڈ کے اور بیڈ شیٹ بچھانے لگے. چند منٹوں کے بعد جب وہ اس کی طرف مڑا تو وہ ہنوز اس نائٹی کو مٹھی میں جکڑے ہاتھ پشت پر چھپائے کھڑی تھی. اسے یوں اس انداز میں یہاں اپنے سامنے رات کے پہر کھڑے دیکھ کر وہ خود پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھاتا اس کی طرف بڑھا. اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر قدرے جھک کر اس کی پشت پر موجود ہاتھ میں سے نائٹی نرمی سے نکالی اور ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا. ریلیکس رہیں، وہ لوگ حقیقت سے واقف نہیں ہیں. یہ آپ کے لیے نہیں ہے، مدھم مگر رسان بھرے انداز میں کہتے وہ اس نے اپنی مٹھی میں بھری تو یوں لگا جیسے جلتا انگارہ چھو لیا ہو. اب ڈریسنگ روم میں جا کر چینج کرو، پھر سکون سے میری طرف سے بے فکر ہو کر سو جائیں، کیونکہ میں 7:30 قبل اپنے دل کو سمجھا چکا ہوں. وارڈروب کی جانب جاتا وہ نائٹی اس میں اچھال کر بھاری لہجے میں بولتا اس کے دل کو گہرے بوجھ سے لاد گیا تھا. وہ اپنے بے قابو ہوتے آنسو کو بمشکل پیتی دھیرے دھیرے چلتی ڈریسنگ روم میں چلی گئی، جہاں نہ صرف اس کے کپڑے بلکہ ضرورت کی ہر چیز موجود تھی. کیونکہ جب سے مسز گردیزی نے نفیسہ بیگم کو کال کر کے انفارم کیا تھا، اسی وقت پیسے کے کھیل کے باعث چند گھنٹوں میں ضرورت کی چیزیں مینشن پہنچ چکی تھی. ایک شیشے کی سلائڈ سے سجی وارڈروب کمرے میں اٹیچ تھی تو دوسری ڈریسنگ روم میں، اور دونوں میں اس کی چیزیں ایک ترتیب سے پڑی تھی. تقریباً 25 منٹ بعد جب وہ ڈریسنگ روم سے باہر نکلی تھی تو قدر کے گرم سبز رنگ کے ٹراؤزر اور شارٹ شرٹ میں ملبوس چادر کندھوں تک گرد اچھے سے لپیٹے ہوئی تھی. خوبصورت اخروٹی رنگ کے بال کیچر میں مکی تھے، جبکہ پیروں میں سیاہ رنگ کے سلیپرز موجود تھے. وہ چند قدم آگے ہوئی تو اس سے دیکھا وہ اپنا لیپ ٹاپ چارجر اور سگریٹ لائٹر اٹھائے گلاس وال کی طرف بڑھ رہا تھا. آپ یہاں بے فکر ہو کر سو سکتی ہیں، میں سٹنگ ایریا میں رہوں گا. مختصر سے انداز میں اس کی تشویق کرا کر وہ گلاس وال کے پار بنے سٹنگ ایریا میں موجود بڑے صوفے پر بیٹھ کر تمام چیزیں سامنے میز پر رکھ چکا تھا. گلاس وال سے اس کی تمام حرکات کو باریک بینی سے دیکھتی بے جان ہوتے پیروں کو وہ مشکل حرکت دیتی بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھی اور پھر ایک دم سے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی تھی. جبکہ صوفے پر بیٹھے یاور نے سگریٹ سلگا کے ہونٹوں میں دبایا. صوفے کی پشت سے سر ٹکاتے آنکھیں موند لی تھی. ایسا کیوں؟ اب کیوں؟ پہلے کیوں نہیں؟ اور اس انداز میں کہ میں پل پل جی کے مر رہا ہوں. بہت ساری کیوں اور کیا اس کے انداز طوفان برپا کر رہے تھے. کیا عجیب لوگ ہیں، الجھے ہوئے الجھائے ہوئے، ساتھ رہتے ہیں ہنستے ہوئے اکتائے ہوئے. ایک بار پھر سے خیبر حویلی کے ہال میں عدالت لگی ہوئی تھی، جہاں ایک طرف اماں جان کے 4 بیٹے انور خیبر، انصر خیبر، ابرار خیبر اور عدنان خیبر تھے. ساتھ ان کی 2 بیٹیاں شازیہ شبیلہ خانی اور نازیہ خالد میں شوہروں کے ساتھ تھیں. جبکہ دوسری طرف ان کی بڑی بہو صوفیہ انور اور اس کی 3 بیٹیاں اجالا، رخمہ اور عائزہ. دوسرے نمبر والے انصر خیبر کی 2 بیویاں رقیہ اور رابعہ اور بیٹیاں عارفہ اور فریال. تیسری بہو شکیلہ ابرار اپنی 1 بیٹی جذبہ اور مسرت عدنان اپنے 2 بیٹیوں حاجر اور ثنا کے ساتھ سر جھکائے کھڑی تھی. ان کے نواسے شہراز، فواد، جلال، ولید اور نوید ان کے ایک پوتے زیاد کے ساتھ سامنے غصے سے بھرے بیٹھے تھے. چونکہ ان کی فیملی میں پوتیوں کی تعداد زیادہ تھی جبکہ نواسیاں تھیں نہیں، اس لیے جاہلوں کی طرح ان کو کمتر سمجھا جاتا تھا. جائیداد اور زمین ہاتھ سے باہر نہ نکلے اس سے کسی لڑکی کے خاندان سے باہر شادی نہیں کی جاتی تھی. جس کا جوڑ نہ ملتا وہ حویلی کی دہلیز پر بوڑھی ہو جاتی تھی. لیکن اس سارے ظلم و ستم کے بعد بھی کسی عورت نے کبھی آواز نہیں اٹھائی تھی. مگر نہ جانے کیا ہوا تھا کہ اتنا سب کچھ سہن کرتی انور خیبر کی بڑی بیٹی نے اچانک ایسا قدم اٹھا لیا جو ان کی نسلوں کو تھرا کے رکھ گیا تھا. اور اس قدم پر اسے عبرتناک سزا دینے کے سارے مرد اتھرے گھوڑے کی مانند ہنڈا رہے تھے. SHO آیا تھا آج صبح. بالآخر انور خیبر نے بولنا شروع کیا تو حقہ پیتی اماں نے ہنکارہ بھرتے آگے بولنے کا اشارہ کیا. اس نے کہا کہ جس گاڑی کا انہیں شک تھا وہ فائنانس منسٹر کے بیٹے کی گاڑی تھی. تپتے ہوئے لہجے میں اطلاع دی گئی تھی. منسٹر کا بیٹا ہے تو کیا تفتیش نہیں کریں گے؟ شازیہ بیگم اکھڑے لہجے میں گویا ہوئی تھی. تفتیش کی ہے اس نے اور بتا رہا تھا کہ اس کے ساتھ بیوی تھی اس کی.
اب کی بار جواب عدنان چچا کی طرف سے آیا تھا۔ کل تک اس منسٹر کے بیٹے کی شادی اطلاع ہی نہیں تھی، اب راتوں رات یہ بیوی کہاں سے نکل پڑی ہے؟ ساری بات سنتا شیراز لکھانی بھڑک اٹھا تھا۔ شانت رہو بچے، ہم بنا ثبوت اس پر الزام نہیں لگا سکتے، کیونکہ وہ لوگ ایسے کسی کو پناہ دینے سے تو رہے، اور اگر ان کا کوئی ہاتھ ہے بھی تو ہم اس پر ایسا ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ ہمیں عقل و صبر سے کام لینا ہوگا۔ انصر صاحب نے ذرا مصالحت سے بھانجے کو سمجھایا۔ ٹھیک ہے رہے انصر، اس منسٹر کے بیٹے کو چھوڑو، تم لوگ لڑکی کی تلاش جاری رکھو۔ سیاسی لوگ ایسے پھڈوں میں نہیں الجھتے، تم لوگ شہر میں موجود اپنے آدمی کو الرٹ کرو۔ اماں جان کی کڑکدار آواز گونجی تو سب خاموشی سے انہیں سننے لگے۔ اور تم بہو، اس اجالا کو تیار کرو، کل نکاح ہوگا اس کا شیراز کے ساتھ۔ اسی انداز میں ان نے بہو اور پوتی کے سر پر بم پھوڑا تو دونوں کے چہرے فک ہو اٹھے۔ لیکن اماں یہ نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ حرام ہے کیونکہ اجالا پری کی بہن ہے۔ صوفیہ بیگم نے بمشکل ہوا سنبھالتے کانپتے لہجے میں جواب دینے کی جرت کی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے شازیہ بیگم کا زوردار تماچا ان کے منہ پر جا لگا تھا تو وہ لڑکھڑاتی اجالے کے بازو میں گر سی گئی تھی۔ بکواس کرتی ہو، پہلے تمہاری اس بد کردار بیٹی نے میرے بیٹے کی عزت روندی اور اب تمہیں ہمیں حلال حرام کی تمیز سکھانے لگی ہو۔ وہ غصے سے دھاڑی تھی، جبکہ وہ دونوں ماں بیٹیاں گویا مرنے کو ہو گئی تھی کہ وہ اس رشتے کے لیے کیسے مان جاتی جو سراسر تھا ہی ناجائز۔ لیکن یہ سب بہرے، اندھے اور گونگے ہو چکے تھے جو اپنی ضد میں ایسا فیصلہ لے رہے تھے۔ صوفیہ بیگم نے ایک التجائیہ نظر پورے مجمع پر ڈالی، لیکن وہاں کچھ لوگ بے بس اور کچھ خدائی فوجدار بنے بیٹھے تھے۔ پھر ان کی نظر اپنی بیٹی کے چہرے پر گئی جو لٹھے کی مانند سفید پڑ چکا تھا، لیکن وہ ماں کو لیے جب اپنے کمرے کی طرف بڑھی تو دونوں ماں بیٹی کے دماغ میں ایک ہی خیال ڈگمگا رہا تھا۔ سورج کی تیز کرنیں جب گردیزی مینشن کے خوبصورت در و دیوار سے ٹکرائیں تو بلائنڈس کے تھوڑا سا سرکنے کے باعث ہلکی ہلکی کرنیں جب اس ماسٹر بیڈ روم میں پہنچی تو اسے کسلمندی سے کروٹ بدلتے ہوئے اپنا بایاں بازو بیڈ پر پھیلایا، مگر پھر ایک دم سے ایک عجیب سے احساس کے تحت وہ پٹ سے آنکھیں کھولتی، ایک جھٹکے سے یوں اٹھ بیٹھی کہ اس کے خوبصورت اخروٹی بال لہرا کر کمر پر بکھر گئے۔ میں اتنی دیر ایسے لاپرواہی سے کیسے سو سکتی ہوں؟ دلی دل میں خود کو لتاڑتی وہ نگاہیں پورے کمرے میں دوڑانے لگی، جہاں اب بھی جگہ جگہ پھولوں کی پتیاں بکھری ہوئی تھی اور لائٹس ہنوز بند تھی۔ اس کی بھٹکتی ہوئی متلاشی نظر گلاس فور کے پار گئی، لیکن وہاں موجود صوفوں سے خالی نظر آئے تو وہ یکلخت پریشان ہو چکی تھی۔ سرحد سے بیڈ پر سے اٹھی، اپنا دوپٹہ اٹھا کے اپنے گرد لپیٹا اور پہلے گلاس فور کے پار جا کے اور پھر بالکنی میں جا کے اسے تلاش کیا، مگر وہ اسے کہیں نہیں ملا تو اس کے چہرے پر تفکر چھانے لگا۔ اسی لمحے اس کے حکم میں کھٹکا سا ہوا تو اس نے بوکھلا کر رخ موڑا تو وہ ڈریسنگ روم سے نکلتا دکھائی دے رہا تھا۔ میں آپ کو ڈھونڈ رہی تھی، اس کے نزدیک آتے ہوئے بے اختیار بولتے اسے چند قدم نزدیک ہوئی تو وہ جو اس کو دیکھ کر بظاہر اندیکھا کر چکا تھا، اس کے مخاطب کرنے پر اسے نظر اٹھا کر ڈریسنگ مرر میں اس کا عکس دیکھا۔ وہ رات والے سوٹ میں ملبوس، قدرے بکھرے بالوں نیند کا خمار لیے، گلابی ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس کی سفید قمیض میں ملبوس کشادہ پشت کو دیکھ رہی تھی۔ میں چینج کر رہا تھا، اس کو سر تاپا دیکھتے ہوئے گہری سانس بھرتا ہوا بولا۔ میں ڈر گئی تھی کہ شاید آپ مجھے چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ وہ ہنوز اس کی پشت پر نظر ٹکائے اس کی نظروں کے ارتکاز سے بے خبر اپنی کیفیت بیان کر رہی تھی۔ میں آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، ڈونٹ وری، گہرے لہجے میں کہتا ہوا بے ساختہ اس کا دل دھڑکا گیا۔ اس نے بے ساختہ نظر اٹھا کر مرر میں دیکھا جہاں وہ اس کے کفس کے بٹن بند کرتا نظر آ رہا تھا۔ وہ اس کے الفاظ کے جواب میں بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن وہ بولی تو صرف اتنا، مجھے چینج کرنا ہے۔ اس کی بات سن کر اس نے بنا سر اٹھائے پرفیوم ہاتھ میں لیا۔ آپ کی وارڈروب سیٹ ہو چکی ہے، یو کین یوز اینی تھنگ وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن۔ اسے فری ہینڈ دیتا وہ دانستاً اسے دیکھنے سے اعتراض برتتا ہوا خود کو خوشبو میں نہلانے لگا، یہ جانے بغیر کہ اس کے ہاتھ میں پکڑے پرفیوم کو اس کے عقب میں کھڑی پرنیا متعجب اور بے یقینی نگاہوں سے تک رہی تھی۔ ایک ٹکڑے میں سمائے ہیں سبھی رنج و علم، دل سے بہتر کوئی زنبیل نہیں ہو سکتی۔ آف وائٹ نفیس سے شفون کے لانگ شرٹ اور ٹراؤزر کے ساتھ ارگنزا کا دوپٹہ لیا، پیروں میں میچنگ کھوسے اور کانوں ہاتھوں پر ہلکی پھلکی سی جیولری پہنے، بالوں کو سائڈ سے مانگ نکالے کھلا چھوڑے، جب وائٹ شلوار قمیض پر کالی چادر اوڑھے یاور کے ہم قدم چلتی سیڑھیوں سے اتر رہی تھی تو ہال میں بیٹھے سبھی نفوس نے انہیں دیکھتے ہی ماشاءاللہ کہا۔ السلام علیکم۔ وہ جس ٹراما کے زیر اثر تھی اس کے لیے خود کو سنبھالنا اور ایسے نارمل ایکٹ کرنا انتہائی مشکل اور صبر آزما کام تھا، لیکن چونکہ کی کور سٹوری اس طرح کی تھی، اسے مسز گردیزی کے کہے کے مطابق اسے گردیزی مینشن کی بڑی بہو کا کردار بخوبی نبھانا تھا، تو پرنیا خیبر اس کی پریشانیوں کو پسے پش ڈالے اس وقت پرنیا سکندر بنی تھی۔ وعلیکم السلام،
جیتی رہو۔ اس وقت غیاث گردیزی میں موجود تھے، اسے بڑی گرم جوشی سے خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ زرینہ کے فیملی میں کوئی اور تو ہے نہیں، اسی ریسیپشن کی بجائے ہم ایک گیٹ ٹوگیدر رکھ کر ان کی شادی ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ کیوں بھابھی؟ ناشتہ کرتے ہوئے غیاث صاحب نے اپنا خیال پیش کرتے ہوئے مسز گردیزی سے رائے مانگی تھی۔ ابھی میں کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا چاچو، میں نہیں چاہتا کہ میری پرسنل لائف ان سب میں ہائی لائٹ ہو، میں کچھ سکون سے اسپینڈ کرنا چاہتا ہوں۔ ماں کے بولنے سے قبل اس اپنے مخصوص سرد و گرم کے مکسچر لہجے میں کہنا شروع کیا تو وہ لاشعوری طور پر تھوڑا ریلیکس ہونے لگی، کیونکہ غیاث صاحب کے فیصلے پر ابھی عمل کرنا اس کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتا تھا۔ لیکن اگر کسی کو بھنک پڑتی ہے تو میڈیا پہ یہ بات غلط طریقے سے اچھال سکتا ہے۔ ان کا تفکر بے جان نہ تھا۔ میرا نام میری چاہت کے بغیر میڈیا اچھالنے سے رہی، کیونکہ میں ان کے منسٹر صاحبہ کی طرح مسلانہ عمل نہیں کرتا۔ سکون سے کہتے ہوئے چائے کے سپ لینے لگا، جبکہ مسز گردیزی توجہ سے اسے دیکھنے لگی، جو ان کے فیصلے کے بعد انہیں خود سے بہت دور کھڑا دکھنے لگا تھا۔ پاپا آپ یہ پلیز پالیٹکس سے بورنگ باتیں چھوڑیں نا، ہمیں بھائی اور بھابھی سے باتیں کرنے دیں۔ رملا نے دل میں ہوتی خود بد سے تنگ آ کر بلاخر اس گفتگو کا رخ موڑ ہی دیا۔ کیا باتیں کرنی آپ نے؟ غیاث صاحب نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا، جو ناشتہ ختم کر کے سب کے اٹھ کے ہال میں آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ یاور بھائی آپ بھابھی کی وجہ سے ہمارے قابو میں آئے ہیں، اس سے ہم ڈھیر ساری باتیں کریں گے۔ اس کی ریزرو پرسنالٹی، اس کا کام اور اس کے مزاج کی بدولت اس سے بات کرنا بندہ پزل ہو جاتا تھا۔ اسے آج پڑھنے کی موجودگی کا سبھی فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ ناشتہ ختم کر کے سب ہال میں آئے تو چاروں نہ چار اسے بھی پڑھنے کی ہچکچاہٹ اور اس کے سیف زون کی وجہ سے آنا پڑا۔ ڈارلنگ یہاں ہمارے بیٹے کے پاس بیٹھو۔ اتنے سال ہم نے اس کو اکیلے دیکھا، لیکن اب سے اس کا پہلو ہمیشہ آباد رہنا چاہیے۔ وہ بیٹھنے کے لیے انتشار کے ساتھ جگہ دیکھ رہی تھی، جب وشما پھپھو نے بڑی سہولت سے اس کا بازو تھام کر اسے سنگل صوفے پر براجمان یاور کے پاس اس انداز میں بیٹھایا کہ حد سے زیادہ اس کے آغوش میں جا گری۔ جہاں اس کی معنی خیز باتوں نے چہرے کی رنگت سرخ کر دی تھی، وہیں اس اچانک افتاد اس کے مضبوط وجود کی گرمی، اس کے آغوش کا لمس اور اپنے کان پر پڑتی اس کی سانسوں کی تپش پہ تڑپتی ہوئی ایک جھٹکے سے اس کے آغوش سے اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ وہ اپنے جذبات و احساسات پہ قابو پاتا ایک نظر سب کے شدید چہروں پر ڈالتا سمٹ کے بیٹھا، اور اب ایک نظر اس کے سرخ چہرے پر ڈالی جو ہاتھوں کی انگلیاں چٹکھٹا رہی تھی۔ بیٹھ جائیں۔ اس کے گھمبیر لہجے پر اسے پل کے اٹھا کر نم آنکھوں سے اسے دیکھا تو اس کا مضبوط دل جیسے ہنڈولے کھانے لگا۔ یور وائف از سو شائی آور اینڈ مچ پریٹی۔ اس کے چہرے کے تاثرات اس کے ایک دم سے اٹھنے کو انجوائے کرتی وشما پھپھو شگفتہ انداز میں بولی تو اس کے چہرے پر سپکی کا احساس شرم و حیا کے غلبے پر حاوی ہونے لگا، اور اپنے تمام احساسات کو چھپاتی وہ سب کی نظریں خود پر مرکوز پا کے آہستگی سے بڑھ کر جب اس کے پہلو میں براجمان ہوئی تو وہ دونوں کے پہلو جیسے ایک دوسرے کے لب سے جل اٹھے۔ جبکہ ان دونوں کے ایک ساتھ بیٹھنے پر شایان نے موبائل کا کیمرہ آن کیا اور ان دونوں کو کیپچر کرنے لگا۔ کیمرہ بند کرو گے یا موبائل کی قربانی دو گے؟ چند سیکنڈ کے بعد اس کا صبر چھوٹنے لگا تو اسے بے دریغ اسے گھورا جو اپنے بتیسی کی نمائش کر رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہیں اتنے سالوں بعد بھابھی بیگم کے ساتھ دیکھ کر میرا کیمرہ بند ہوگا؟ تو یہ تمہاری بھول ہے، چڑھانے والے انداز میں کہتے اسے مزید 3-4 کلکس لیے تو وہ گھبرا اٹھی۔ بھائی پلیز اسے بند کر دیں۔ اس نے اتنے نرم اور بے ساختہ انداز میں شان کو ٹوکا تھا کہ اس نے فوراً سے ہاتھ نیچے کر لیے۔ جو حکم، ہلکا سا سرخم کرتے اسے موبائل جیب میں رکھ دیا تھا۔ بھائی آپ نے بھابھی کو کیا گفٹ دیا ہے؟ رملا جیسے سب سے زیادہ اس سوال کے جواب کا اشتیاق تھا، وہ سب کے چپ ہونے پر جلدی سے بولی۔ دونوں نے بیک وقت گردن گھما کے ایک دوسرے کو دیکھا۔ نگاہوں کا بڑا خوبصورت اور جاندار تصادم ہوا، سے آنکھیں اخروٹی آنکھوں کی دلکشی سے ٹکرا کر فوراً رخ بدل گئی۔ نیکلس اور کنگن ہے لیکن کمرے میں، یہ جواب اس کی آنکھوں میں پل بھر کو دیکھنے والی پرنی نے دیا تو نہ جانے کیوں یاور کی آنکھوں میں جلن سے اترنے لگی۔ بھائی یہ زیادتی ہے، ہمارے ہینڈسم کا گفٹ نہیں پہنا آپ نے، نفیسہ چچی نے مزید افسوس سے کہا۔ ابھی پہناتے بھائی، امتشال کے ہونٹوں سے پھسلا۔ نہیں میرا مطلب ہے کہ میں ابھی پہن کے آتی ہوں، جلدی سے بولتی اپنی جگہ سے اٹھنے لگی، جب بڑی بے ساختگی اور تیزی کے ساتھ اس کا مضبوط ہاتھ اس کی کمر کے گرد حائل ہوتا اسے روک گیا۔ ابھی رہنے دے، رات میں پہن کے دکھا دیجیے گا، ہولے سے کہتے اس نے اس کی آنکھوں میں لہجہ بھر کو جھانکا جو اس کے اس قدر جان لیول لمس اور گرفت پر اپنی سانسیں تک روک چکی تھی۔ اپنا ہاتھ پیچھے کریں پلیز۔ اس کے ہونٹوں سے مدھم سی سرگوشی نکلی تو وہ سلگتی آنکھوں سے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھتا اپنی بے اختیاری پر لعنت بھیجتا تیزی سے اپنا ہاتھ اس کے گرد سے ہٹاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے سفیر سے کام ہے، آپ لوگ انجوائے کریں۔
بنا کسی ایک کی طرف دیکھے بغیر تیزی سے پلٹا، جب شایان بھی ایک ہی جست میں اس تک جا پہنچا۔ یہ سفیر تمہاری ورک وائف تو نہیں جس کے بغیر لمحہ نہیں گزرتا تمہارا؟ اس کی زبان اس کے پیچھے لپکتے ہوئے پھر بے لگام ہوئی تھی۔ تبھی سب کے کہکے چھوٹ گئے، کیونکہ باہر نکلتا یاور اس کی پسلی میں گھونسا مارتا اس کی فضول گوئی کا جواب بہترین انداز میں دے چکا تھا۔ جبکہ ان کے باہر نکلتے وہ سب اسے گھیر کے بیٹھ چکی تھی، کیونکہ صبح صبح حمزہ گردیزی کی بیوی آیت بھی پہنچ چکی تھی اور سب اس کے متعلق جاننے کو بےتاب تھی، اور وہ مسز گردیزی کے بتائی کور سٹوری کو دہراتی سب کے تحفظات دور کرنے لگی۔ اپنی اسٹڈی میں بیٹھا وہ اپنے سامنے بڑی فائل کی روگردانی کر رہا تھا، جبکہ بائیں ہاتھ میں سلگتا ہوا سگریٹ بھی موجود تھا۔ سیاہ پینٹ کے ساتھ سیاہ ڈریس شرٹ ٹکن کیے، وہ گریبان کے اوپری 2 بٹن کھولے، آستینوں کو کوہنیوں تک فولڈ کی، آنکھوں پر فریم گلاسز لگائے، بھیجے ہوئے تاثرات کے ساتھ اپنے کام میں مگن تھا۔ جب ہلکی سی دستخط کے ساتھ سفیر اس کی اجازت لیتا اندر داخل ہوا تھا۔ السلام علیکم سر، اس کے مؤدب لہجے پر اس نے سر ہولے سے خم کیا۔ کیا رپورٹ ہے سفیر؟ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے اسے ٹھہرے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ سر، مہم کی تلاش ہنوز جاری ہے، متشبہ گاڑیوں کی تلاشی لے جا رہی ہے، اور چونکہ شک آپ پہ بھی ہے اس لیے شہر میں بہت سارے آدمی بھی بھیجے گئے ہیں۔ وہ کسی روٹین کے معنی شروع ہو چکا تھا، اور اس کی بات سنتے یاور کی پیشانی کے بل گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ سفیر، ہر ایک پوائنٹ پر گہری نظر ہونی چاہیے تمہاری، اور جتنی جلدی ہو سکے اپنے 2 آدمی خیبر حویلی بھیجاؤ۔ میں تمہاری میم کی سیکورٹی پر کوئی رسک نہیں لینا چاہتا۔ جس ہاتھ میں سلگتا ہوا سگریٹ تھا اسی کے انگوٹھے کی نوک سے اپنی پیشانی مسلتا محتاط سے انداز سے بول رہا تھا۔ شور سر، اب بے فکر رہیں، اور میڈیا کو کب بتائیں گے؟ اس نے اپنا سوال اٹھایا، کیونکہ بہت نازک مسئلہ تھا۔ جب خیبر حویلی والوں کو شک کی بجائے کنفرم ہو گیا تب۔ اس کے مطمئن مگر پرتپش انداز پر اس نے ہولے سے گردن اس بات میں لائی۔ اور ہاں، جس نے خواہ کو تم لے کر آئے تھے اسے ایک دفعہ پھر سے سمجھا دو، اور حاکم کو ایک دفعہ پھر میرا پیغام دو کہ مام تک وہ خبر جانی چاہیے جس کا حکم میں دوں۔ اس کی سرد و گرم کا امتزاج لیے خوبصورت آواز اسے منتبہ کر رہی تھی۔ ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول سر، یو ڈونٹ وری، ہم سر۔ وہ بول رہا تھا جب دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا، اور بکھرے ہوئے حواسوں کے ساتھ ایک ہاتھ میں موبائل پکڑے روتی ہوئی پرنیا اندر داخل ہوئی۔ یاور، اس کے ہونٹوں سے کپ کپاتی آواز نکلی تو وہ لمحے کی دیری کیے بغیر ایک ہی جست میں اس تک پہنچا، اور ساری مصلحتیں بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا اور دوسرا ہاتھ اس کے بھیگے گال پر رکھا۔ رو کیوں ہو رہی ہے آپ؟ سب ٹھیک ہے نا؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ اس کی آواز میں جیسے دنیا بھر کی پریشانی اور تفکر سے مٹایا تھا، جسے محسوس کرتا سفیر اس کے اندرونی کرب کا اندازہ لگا رہا تھا، لیکن اس کے کچھ بولنے کے غرض سے کپ کپاتے لب آواز نکالنے سے قاصر تھے۔ خدا کے لیے کچھ بولے ہیر، میں پاگل ہو جاؤں گا، بے بسی سے کہتے ہوئے اس نے اس کے چہرے پر بہتے آنسو اپنی انگلیوں کی پور پر سمیٹنے چاہے تو وہ جیسے اس کے لمس، اس کے الفاظ، اس کے انداز پر ٹوٹ کر اس کے سینے پر سر ٹکاتی بلند آواز میں رونے لگی تھی۔ اس کی یوں ایک دم سے سینے سے آ لگنے پر وہ ساکت ہو گیا، لیکن اگلے ہی لمحے شدت سے پلکیں مونتا وہ ایک ہاتھ اس کے کندھے کے گرد حائل کرتا، دوسرے ہاتھ سے اس کا سر تھپ تھپاتا وہ اب اسے پرسکون کرتا، اس کے چپ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ نہ جانے کتنے لمحے گزر تھے جب اندر کا غبار نکال کے قطرے حواسوں میں لوٹتی پرنیا کو اپنے کندھوں کے گرد مضبوط گرم بازو کا لمس اور اپنا وجود کسی اندیکھی آگ کی تپش میں جھلستا ہوا محسوس ہوا تو وہ جیسے سن سی ہو گئی۔ کشادہ سینہ جو گریبان کے بٹن کھلے ہونے کے باعث اس کی پیشانی سے ہلکا سا ٹکرا رہا تھا، اس کی مضبوط گرمی مقابل کی تیز ہوتی دھڑکن اور سحر انگیز قربت نے اس کے وجود کو گویا پیرالائز کر دیا تھا۔ مگر بڑھتی تپش اور سانسوں کی لپک پر خوفزدہ ہوتے وہ جلدی سے اس کے سینے سے سر اٹھاتی اسے چند انچ کے فاصلے پر ہوئی تو اس نے بنا کسی تردد کے اس کے گرد سے بازو کا حصار توڑتے ہوئے سفیر کی جانب دیکھا، جو بالکل دروازے کے نزدیک پہنچ کے رخ دوسری جانب موڑ چکا تھا۔ سوری، ایک خفت زدہ نگاہ اس کی بھیگی سیاہ شرٹ پر ڈالتے اتنی مدھم آواز میں بولی تھی کہ بمشکل سن سکا تھا۔ اپنی آنکھیں صاف کرے پلیز، اس کی معذرت کے جواب میں اسے گمبھیر لہجے میں کہتے ایک گہری سانس حلق سے خارج کی، دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں زور سے بھینچے اپنی پشت پر ہاتھ باندھ گیا۔ کسی نے کچھ کہا ہے؟ اس نے اسے دیکھا جو اپنی ہتھیلیوں سے اپنے آنسو پوچھ رہی تھی۔ مما کی کال آئی تھی، اسے دھیرے سے جواب دیا جبکہ آنسو پھر سے آنکھوں میں چمکنے لگے، جبکہ وہ اس کی بات سن کر چونک اٹھا تھا۔ ٹھیک ہے وہ، اس کا دماغ اسے کسی غلط اندیشے کا اشارہ دینے لگا۔
اماں جان اجالا کو شیراز کے نکاح میں دینے والی ہے کل۔ اس نے روتے ہوئے بات مکمل کی تو اس کو چہرہ سرخ پڑ گیا۔ شیراز، یہ نام ایک چابک کی طرح اس کے دل پر لگتا تھا۔ تبھی تو اس کے ماتھے اور گردن کی رگیں مارے ضبط کے پھولنے لگی تھیں۔ اب اپنی ماما کو میسج کر دے کہ وہ پریشان نہیں ہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا، نہ کل ہوگا اور نہ کبھی آئندہ۔ اسے بھاری لہجے میں اسے تسلی دی، پھر سفیر کا نزدیک آنے کا اشارہ کیا۔ جو کرنا ہے وہ میں تمہیں میسج پر بتا دیتا ہوں، لیکن کچھ بھی ہو جائے یہ نکاح نہیں ہونا چاہیے۔ اسے سفیر کو ہدایت دی، جس پر وہ سر ہلاتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ ہنوز اپنے بکھرے حلیے کے ساتھ وہیں کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی، جو چند لمحے قبل اس کے بے حد نزدیک تھا اور وہی میلوں کے فاصلے پر محسوس ہو رہا تھا۔ ایک گہری بھرتے وہ بھی اس کے جانے کے لیے مڑی تھی۔ سیاہ شلوار قمیض اور چادر اوڑھے اجالا خیبر کی بے رنگ آنکھیں ماں کے کمزور چہرے پر جمی ہوئی تھیں، جو ہاتھ میں موجود موبائل کو ایک آس سے دیکھ رہی تھی۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ پری کو بتانا سیف رہے گا؟ اس نے ایک بار پھر اس موبائل کو دیکھا جو جانے سے پہلے پرنیا انہیں دے کے گئی تھی، اور اب اسی نمبر سے پرنیا کے سینڈ کیے گئے نیو نمبر پر صوفیہ بیگم نے ایک امید کے تحت کال کی تھی۔ مجھے نہیں پتا، لیکن میں مرنے سے پہلے ہاتھ پاؤں مارنا چاہتی ہوں۔ ان کا تھکا آرا لہجہ اس کی امید توڑنے لگا تھا۔ لیکن مما وہ کسی پرائے مسئلے میں کیوں الجھ؟ وہ بول رہی تھی جب ان کے موبائل کی اسکرین بلنک کرنے لگی اور کچھ ہی لمحوں میں دونوں ماں بیٹی کا چہرہ چمکنے لگا۔ مجھے اللہ نے امید کی جھلک دکھا دی ہے، اب تم دھیان رکھنا کہ کسی کو اس بارے میں بھنک نہ پڑے۔ رخمہ اور عائزہ کو بلاؤ اور انہیں اچھے سے سمجھاؤ۔ وہ قدرے مطمئن لہجے میں اسے سمجھا رہی تھی جو کسی اور سوچ میں گم تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ کہاں دھیان ہے تمہارا؟ اس کی بے توجہی محسوس کر کے انہوں نے اسے ٹہوکا دیا، جو ان کے بیڈ پر ان کے مقابل بیٹھی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ کاش یہ سب ہو جانے سے پہلے ہی وہ شخص پری کو مل جاتا اور وہ اس کے لیے اسٹینڈ لے لیتا۔ اس کے لہجے کی اثر پر وہ کچھ پل چپ سی ہو گئی، لیکن پھر سنبھلتے ہوئے بولی، چپ کرو، ایسی باتیں ذہن میں نہیں لاتے جن کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ یہ یاد رکھو کہ اس شخص کا گھر پری کے لیے صرف ایک وقت ہی پڑا ہوا ہے۔ بھجتے سے انداز میں کہتے ہوئے نظریں چراتی موبائل چھپانے کے لیے اس کے سامنے سے اٹھ گئی۔ گردیزی مینشن کا صدر دروازہ کھول کے سفیر نے پہلے اسے اندر ہونے کا اشارہ دیا، پھر اس کا لیپ ٹاپ اور دوسری چیزیں تھامے اندر داخل ہوا۔ ویل، تشریف لا رہے مسٹر یاور گردیزی اینڈ ہز فرسٹ وائف سفیر احمد۔ انہیں ایک ساتھ آتے دیکھ کر ہمیشہ کی طرح شایان کی زبان میں کھجلی ہوئی، جسے سن کر سبھی کھلکھلا اٹھے، جبکہ وہ حسب توقع ان کی بکواس نظر انداز کے ان کے نزدیک آتا ریلیکس انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ ایسے مجھے نظر انداز کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ دیکھو، تمہاری اس ورک وائف کی وجہ سے نا تمہاری ریئل وائف کیسے دیکھ رہی ہے تمہیں؟ وہ جو شایان کی بات کی وجہ سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ شایان نے فوراً اس کی نظر پکڑ کر ایسا پوائنٹ مارا کہ وہ گڑبڑا سی گئی۔ شایان بھائی، میں تو بس ویسے ہی دیکھ رہی تھی، یاور کی گہری نگاہ خود پر محسوس کرتی گڑبڑا اس انداز سے بولی تھی۔ ریلیکس رہیں آپ، یہ یوں ہی فضول بولتا رہتا ہے۔ اس کی گھبراہٹ دیکھ کر یاور نے اسے تسلی دی تو وہ اس تسلی پر بلبلا اٹھا۔ واٹ؟ فضول؟ اس کے یوں بولنے پر سب کے کہکے منہ زور ہو گئے، جبکہ وہ بھی ہولے سے مسکرا دی تھی۔ میری باتوں کو توجہ سے سنتی رہیے گا بھابھی بیگم، آپ کے شوہر نامدار کی ایک ایک حرکت اور افیئر کا آپ کو بتاؤں گا۔ وہ یاور اور سفیر کو معنی خیز نگاہوں سے دیکھتا جس انداز میں بولا۔ سب نے مصنوعی تعصب سے اسے دیکھا۔ آپ مجھے افیئر کا کیسے بتائیں گے جبکہ ان کا تو کسی کے ساتھ افیئر ہے ہی نہیں؟ وہ اس قدر سادگی سے بولی تھی کہ حماد، رملہ، رمشا امتشال نے ایک ساتھ ہو کا نعرہ لگاتے اسے ستائشی تھپکی دی تھی۔ گریٹ بھابھی، گڈ شاٹ۔ ان کی ایسی ستائش پر جھیم گئی تھی، جبکہ اس کی بات پر بڑے نامحسوس انداز میں ہلکا سا مسکراتا اپنے بیئرڈ کو انگوٹھے سے مسلنے لگا۔ ناٹ فیئر بھابھی بیگم، شوہروں پر اتنا یقین اچھا نہیں ہوتا بھائیوں کے مقابلے میں۔ سب کی ہو اور تنزیہ نگاہیں دیکھتا وہ کچھ اس انداز میں ٹھٹکتے ہوئے بولا کہ ایسی عزت، تکریم، محبت، مان اور مرتبے پر وہ جیسے اندر سے زخمی ہو جاتی تھی۔ اسے ان لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوئے خود سے نفرت ہونے لگی تھی، جو اسے مان دے رہے تھے بنا کچھ پوچھے یا کہے، اور وہ کیا کہہ رہی تھی؟ ایک جھوٹ اور طے شدہ اسکرپٹ کے مطابق یہاں دن گزار رہی تھی ایک شخص کے نام پر جس کا حوالہ اسے معتبر کر رہا تھا، اور کیوں نہ کرتا؟ اس شخص کا نام یاور حیات گردیزی تھا، اور اگر اس ہمدرد بھائی نے مزید تنگ کرنے یا فضول گوئی کی کوشش کی نا تو مجھے اس بھائی کو گھر سے باہر پھینکوانے میں ذرا زحمت نہیں ہوگی۔ اس کا اچانک سے بے رنگ پڑتا چہرہ دیکھ کر اس نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے شایان کو فل سٹاپ لگایا تھا۔ یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے، شوہر ہوں تمہارا، میری بے عزتی پر تمہیں واویلا مچانا چاہیے۔ سب کے ہنسنے پر اسے رملہ کو ٹارگٹ بنایا تو وہ یاور کی موجودگی کے باعث سٹ پٹاسی گئی۔ بیٹا جی، واویلا تو تب مچائے نا جب آپ کی بے عزتی کوئی جان بوجھ کے کرے، لیکن آپ تو خود اپنی بے عزتی کے گلے جا ملتے ہو۔
پشما پھوپھو نے بھتیجی کو کندھے سے لگاتے اس کی سائڈ لیتے ہوئے بیٹے کو لتاڑا تو سب ہنس دیے۔ میں فریش ہو لوں؟ سفیر تم میرا سامان پیک کروا دو۔ چند منٹ مزید گپ شپ لگانے کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا بولا تو کچھ لمحے پہلے ہی کانفرنس میٹنگ اٹینڈ کر کے پہنچنے والی مسز گردیزی نے چونک کے اسے دیکھا۔ واپس جا رہے ہو آپ؟ انہوں نے سوال کیا۔ جی، مختصر سے جواب آیا تھا۔ اوکے، لیکن اب اپنی ورک وائف کی بجائے بیٹر ہاف کو اپنے کاموں پر لگاؤ آپ۔ بڑے ہلکے پھلکے انداز میں انہوں نے اسے کچھ جتلانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ سمجھ کے بھی انسنا سا کر گیا۔ اٹس اوکے، وہ گپ شپ لگا رہی ہیں، سفیر کر لے گا۔ نرمی سے انہیں منع کرتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا سفیر کے ساتھ سیڑھیوں کی طرف بیٹھ چکا تھا، جبکہ وہ ان کا انکار سن کر بے حد پرسکون ہوتی واپس سے آیا تو رملہ سے باتوں میں مگن ہو چکی تھی۔ نکاح کے لیے قاضی اور سیاہ جوڑے میں ملبوس اجالا خیبر کو ہال میں لایا جا چکا تھا، مگر جس سے نکاح کرنا تھا وہ تاحال موقع سے غائب تھا۔ شازیہ، بیٹا کہاں ہے تمہارا؟ اماں جان سے جب مزید انتظار کرنا مشکل ہو گیا تو بول اٹھی۔ آ رہا ہوگا اماں، صبح سے کہیں نکلا تھا آپ کی پوتی ڈھونڈنے، انہوں نے نفرت زدہ لہجے میں کہا تھا۔ تبھی حویلی کے باہر گویا شور سمجھ گیا۔ اس شور کی آواز سن کر سارے مرد شازیہ بیگم اور اماں بھاگتی جب حویلی کے لان میں پہنچے تو ان کی چیخیں بلند ہو گئی، کیونکہ لان کے وسط میں شراز لگانے کا ادموا زخموں سے چور خون آلودہ پڑا وجود ان کے کلیجے نوچ گیا۔ کس نے کیا یہ سب؟ کس حرامزادے نے جرت کی ہے؟ بھانجے کی حالت دیکھ کر خیبر برادران بھپر اٹھے تھے، کیونکہ بہن کے واویلے خون کھول رہے تھے۔ سائیں، ایک گاڑی حویلی سے دور سڑک پر پھینک کر گئی ہے، ایک ملازم نے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ یہ خبر جب حویلی کے اندر پہنچی تو وہاں بہت سارے دل سجدے شکر کا شکار ہوئے تھے، اور وہ دونوں ماں بیٹی تو دل میں گہرا سکون محسوس کرتے اسے دعا دینے لگے کہ جس نے انہیں اس افریت سے چھٹکارا دلوایا تھا، جس طرح یاور بھائی نے یہ مسئلہ حل کیا نا، خدا کرے کہ پری کے تمام مسائل کو ختم کر کے ان کے لیے ایک مستقل صاحبان بن سکے۔ حویلی کے اندر آتے شراز کے ادموئے زخمی وجود کو سکون سے دیکھتی اجالا خیبر کے دل سے دعا بلند ہوئی تھی، جو نہ جانے آسمان تک پہنچی تھی یا نہیں، خدا جانے۔ بازو پر براؤن جیکٹ رکھے ہوئے وائٹ شرٹ کے کف فولڈز کیے، ٹائی ڈھیلی کیے، ڈھیلے ڈھالے انداز میں قدم اٹھاتا گردیزی ولا کے اندرونی ہال کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن وہاں پڑے صوفوں پر بیٹھنے کی بجائے وہ فرسٹ فلور پر موجود اپنے اسٹڈی روم کی طرف بڑھا۔ آہستگی سے دروازے کے پاس رک کر اس نے وہاں پاسورڈ ٹائپ کیا اور پھر دروازہ کھلنے پر اندر داخل ہو گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی جدید فینسی لائٹس کے جل اٹھنے پر اس نے اپنی جیکٹس پرے اچھالی جو سائڈ پر پڑے دیوان پر جا گری۔ پھر وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا بائیں دیوار کے پاس پہنچ گیا، جہاں پوری دیوار پر ایک نسوانی چہرہ مختلف انداز میں جگمگا رہا تھا۔ وہ چلتے ہوئے ایک انلارج تصویر کے پاس آ کے رکا، جہاں وہ سفید رنگ میں ملبوس کھلکھلاتا ہوا نسوانی وجود اس کے اندر لگی آگ کو کچھ پلوں کے لیے ٹھنڈا کر گیا۔ ہیر، انتہائی مدھم آواز میں کہتے اس نے اس کے موتیوں جیسے چمکتے دانتوں پر انگلی رکھی جو سرسراتی ہوئی گلابی ہونٹوں پر پہنچی تو ایک جذبات کا طوفان اس کے اندر سر اٹھانے لگا۔ یاور، ایک مدھم سی سرگوشی اسے کانوں میں جبکہ سینے پر نرم ہونٹوں کا لفظ محسوس ہوتا دل کی بے چینی کو مزید بڑھا گیا۔ اس نے اپنی انگلی سے اس کے دلکش نکوش پر پھیرتے ہوئے اس کی خوبصورت آنکھوں پر رکھی تو گویا ایک بار پھر اس آنکھوں میں ڈوبنے لگا۔ آپ کا ہمیشہ مل کے مجھے کبھی نہ ملنا میرے دل کو ایک نہ ختم ہونے والی تکلیف دہ اذیت سے دوچار کر دیتا ہے، بھاری گمبھیر لہجے میں کہتے ہوئے اس نے ان لارج تصویروں پر اپنی پیشانی ٹکا لی۔ ہمیشہ کی طرح وہ یہاں کے اپنے دلی جذبات کا اظہار کرتا، بیتتی گھڑیوں سے بے خبر ہو چکا تھا، مگر جب دل کی بے چینی اور طلب مزید بڑھنے لگی تو وہ رات کی تیسرے پہر کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے تیز قدموں سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ چکا تھا۔ جب اس کی گاڑی گردیزی مینشن کی گیٹ پر پہنچی تو تب صبح کا 3:45 بجا رہے تھے۔ گاڑی سے نکل کر اسے چابی ڈرائیور کی طرف اچھالی اور اسے پارک کرنے کا کہہ کر خود اندر کی طرف بڑھ گیا۔ مینشن میں جگہ جگہ گارڈز اپنی ڈیوٹی پر متعین تھے، لیکن وہ ان سب کو نظر انداز کیے۔ صدر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو حسب توقع کوئی بھی اس وقت جاگا ہوا نہیں تھا۔ بھاری قدم اٹھاتا زرکاری روشنیوں میں سیڑھیوں کی طرف بڑھا اور پھر چند لمحوں کے بعد اپنے کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ جانتا تھا کہ وہ لاک لگائے بغیر نہیں سوئی ہوگی، سے جیب سے کارڈ نکال کر اسے لاک اوپن کیا۔ یہ سہولت مینشن میں صرف اس کے ڈور کو ہی میسر تھی، کیونکہ یہ سب اس نے اپنی مرضی سے ڈیزائن کروایا تھا۔ کارڈ جب جیب میں ڈالتے اسے دروازہ ہولے سے واق کیا تو خوبصورت مدھم روشنی میں ڈوبا کمرہ اس کے جذبات مزید بوجھل کر گیا۔ دروازہ بند کر کے اس نے قدموں کا رخ بیڈ کی طرف کیا، جہاں وہ میرون رنگ کے لوز نائٹ ٹراؤزر اور گھٹنوں سے تھوڑی اوپر سلک کی شرٹ زیب تن کیے خود پر مخملی سیاہ کمبل اوڑھے
بائیں طرف کروٹ لیے وہ ایک ہتھیلی گال کے نیچے اور دوسرا بازو چہرے پر یوں پڑا تھا کہ چہرہ مکمل بازو کی اوٹ میں تھا، جبکہ اخروٹی بال کچھ تکیے اور کچھ کمبل میں چھپے ہوئے تھے۔ وہ چند قدم مزید اس کے بیڈ کے نزدیک ہوا اور اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی، مگر بازو نے چہرہ مکمل چھپایا ہوا تھا۔ اس کے اندر کی تشنگی مزید بڑھ گئی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اس کا بازو ہٹا کے اس کے ایک ایک نقش کو اپنے انگلیوں کی پوروں سے، اپنے ہونٹوں سے، اپنی نگاہوں سے محسوس کرے، مگر وہ اس سب کا حق وہ نہیں رکھتا تھا۔ ایک بھاری سانس کھینچتے ہوئے وہ جلتی ہوئی آنکھیں زور سے میچتا مڑا اور واش روم میں گھستا یوں ہی کپڑوں سمیت یخ ٹھنڈے پانی تلے شاور کھول کے کھڑا ہو گیا۔ گردیزی مینشن میں صبح اپنے معمول کے مطابق شروع ہو چکی تھی۔ کچن اور ڈائننگ روم میں اشتہا انگیز ناشتے کی خوشبوئیں پھیل چکی تھیں۔ ملازم چابک دستی سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے جب گرے رنگ کی لانگ شرٹ اور ٹراؤزر کے ساتھ ہم رنگ دوپٹہ اور کالی چادر لیے مسز گردیزی چلی آئیں۔ یاور کب آیا رات میں؟ انہوں نے ہال کے سرے پر کھڑے ایک ملازم کو مخاطب کیا، کیونکہ وہ اپنے کمرے کی گلاس وال سے باہر پورٹک میں کھڑے اس کی گاڑی دیکھ چکی تھیں۔ بیگم صاحبہ وہ صبح 3:45 آئے ہیں۔ اس کے جواب پر ان کی بھویں استجابیہ انداز میں اکٹھی ہوئیں۔ 3:45؟ وہ حیران تھے کیونکہ وہ یوں کبھی نہیں آیا تھا، بلکہ وہ مینشن آنے سے ہمیشہ گریزاں رہا کرتا تھا ان کی فرمائش کی وجہ سے۔ نئی شادی ہے بھابھی، اس لیے بیوی سے دور رہنا مشکل ہے۔ ان کی حیرت پر ڈائننگ ٹیبل پر ایک ناقدانہ نگاہ ڈالتی نفیسہ چچی نے شگفتگی سے کہا تو وہ خلے سے مسکرا دی۔ اٹس اے گریٹ چینج۔ وہ واقعی مطمئن ہوئی تھی، مگر جب چند لمحوں کے بعد انہوں نے پرنیا کو اکیلے نیچے آتے دیکھا تو ان کا چہرہ سخت ہو گیا، جبکہ آنکھوں میں ناگواری سے پھیل گئی۔ ایک اچھی اور پرسکون نیند لینے کے بعد جب وہ جاگی تو چند لمحے رات کو اپنی ماں اور بہنوں سے ہونے والی گفتگو کو سوچتی رہی، اور پھر ذہن بھٹکتا ان میسیجز کی طرف چلا گیا جو 8 دنوں میں اسے یاور گردیزی کی جانب سے دن میں 2 دفعہ ضرور موصول ہوتے تھے۔ کیسی ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہے؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ گھر میں سب ٹھیک ہے؟ اپنا خیال رکھیں۔ یہ میسیج ہر دن اسے موصول ہوتے تھے، لیکن وہ انہیں پڑھ کے صرف ایک کا جواب دیتی تھی، سب ٹھیک ہے، اور وہ بھی فقط یک لفظی جواب، جی۔ لیکن اس کے اس رسپانس کے باوجود اس کے میسیجز اور رات کے پہر ایک کال جس کا جواب اس نے کبھی بھی نہیں دیا تھا ضرور آتی تھی۔ وہ اس کے عمل کے پیچھے چھپی اس کی فکر کو سمجھتی تھی، لیکن وہ نہ اس کو نہ خود کو کسی مشکل میں ڈالنا چاہتی تھی۔ اس لیے اس کے احسان مند ہونے کے باوجود وہ بے نیازی کی راہ پر چل پڑی تھی، کیونکہ اس کو یقین تھا کہ وہ شخص اس احسان کبھی نہیں جتائے گا۔ کچھ لمحے سوچنے کے بعد وہ ایک گہری سانس خارج کر کے بعد اپنے بستر سے اٹھی اور عادتاً بالوں میں انگلیاں پھیرتی وارڈروب کی طرف بڑھی۔ جلدی سے اپنا ایک سوٹ کھینچتی بنا ادھر ادھر دھیان دیے واش روم میں جا گھسی، مگر واش روم میں گھستے اس کی نگاہ ٹھٹک گئی، کیونکہ ایک سائڈ پر سلیب پر گیلی مردانہ سفید شرٹ، ویسٹ، پینٹ، جرابیں وغیرہ پڑی تھیں۔ یہ سب دیکھتے ہی اس کا دل بے ساختہ دھڑک اٹھا۔ یہ کب آئے؟ دھڑکتے دل نے اسے بتایا کہ گلاس وال کے پار والا حصہ اب ایک دفعہ پھر سے آباد ہو چکا تھا۔ آدھ گھنٹے بعد جب وہ فریش ہو کے باہر نکلی تو اس نے کمرے پر توجہ دی، جہاں اسے بیڈ کے دائیں جانب سائڈ ٹیبل پر ایک سنہرے ڈائل کی قیمتی گھڑی اور سیاہ لیدر والیٹ اور 2 کارڈز اور کیز پڑی نظر آئیں۔ پھر اس نے ایک محتاط نظر گلاس وال کے پار ڈالی، مگر اسے کچھ دکھائی نہیں دیا، کیونکہ اس طرف لائٹس ہنوز بند تھیں۔ اپنی توجہ اس جانب سے ہٹا کر اس سے اپنے نم بالوں سے ٹاول نکال اور بال سلجھانے لگی۔ کچھ دیر بعد جب وہ تیار ہو کے نیچے جانے لگی تب بھی لائٹس آف تھیں۔ ہلکی سی حیران ہوتی اپنا دوپٹہ کندھوں پر سیٹ کرتی کمرے سے باہر نکلی۔ جب وہ نیچے پہنچی تو پہلی نظر اس کی مسز گردیزی پر پڑی، لیکن ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن مدھم پڑ گئی۔ السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ۔ اس نے ہمیشہ کی طرح اس کے نزدیک جا کے سر ہلکا سا خم کرتے انہیں سلام کیا، تو اپنے تاثرات کے برعکس انہوں نے اپنے ساتھ لگاتے معمول کے مطابق اس کا رخسار ہونٹوں سے چھوا۔ آپ میرے کمرے میں آئیں، مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ اسے یوں ہی ساتھ لگاتے کہتے اپنے کمرے کی طرف بڑھی تو وہ بھی دل میں کسی انہونی کا خدشہ لیے ان کے پیچھے چل پڑی۔ یاور کہاں ہیں؟ دونوں جب کمرے میں پہنچی تو انہیں نہ خود اور نہ اسے بیٹھنے کا کہا، سیدھا مدے پر آئیں۔ وہ شاید سو رہے ہیں۔ وہ ان کے سوال پر حیران ہوتی جلدی سے بولی، شاید؟ وہ جیسے ضبط کرتی بولی تھی، پرنیا آپ جانتی ہیں نا کہ آپ کی شادی یاور کے ساتھ کن کنڈیشنز پر ہوئی ہے؟ اس کے بعد آپ کو چاہیے کہ آپ ہر وقت یاور کو اپنے ہونے کا احساس دلائیں، اس کے ہر پل ساتھ رہیں، نہ کہ اس کے پوچھنے پر شاید کا استعمال کریں۔ متوازن لہجہ رکھے وہ اپنے مخصوص لب و لہجے میں بولتی اسے خفت زدہ کر گئی۔ آپ کا شوہر 8 دن بعد گھر آیا ہے، رات کے آخری پہر، آپ بجائے اس کو وقت دینے کے یہاں آ گئی ہیں۔ کیا آپ کو نہیں پتا کہ اتنے دیر بعد گھر آنے والے شوہر کو کیسے ٹائم دیتے ہیں، اور وہ بھی جب آپ کی شادی کو کچھ ہی دن گزرے ہوں؟
وہ ہنوز اسی انداز میں بولتی اس کے کان سے دھواں نکال گئی۔ وہ سرخ چہرے کو جھکاتی ان کی باتیں سنتی شرم و بے بسی کے احساس میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ ڈونٹ مائنڈ، لیکن آپ کو یہاں رہنا اور آپ کا رشتہ یاور اور آپ کے ریلیشن اور رویے پر منسوب ہے۔ اپنی ذمہ داری کو پہچانیں، اس کا کام خود کریں۔ وہ اپنے ہر کام ایوان کے اپنے تیاری میں بھی سفیر کی مدد لیتا تھا۔ اب آپ کے موجودگی کے باعث اس نے ملازمین کا داخلہ اپنے کمرے میں بند کر دیا ہے، اس لیے اب یہ سارے کام کرنا آپ کی ڈیوٹی ہے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، سبھی بیویاں کرتی ہیں۔ میں ورکنگ لیڈی تھی، لیکن میرا پہلا فوکس یاور کے فادر ہوتے تھے۔ اسے اچھے سے کلاس دینے کے بعد وہ آخر میں تھوڑا نرم ہوئی تو اس نے خجالت و شرموں سے سرخ چہرے کو جھکائے سر ہولے سے ہلایا۔ جی سمجھ گئی، آئندہ آپ کو شکایت نہیں ہوگی۔ وہ ان کی ساری باتوں کے جواب میں فقط اتنا ہی بولی تو ان نے گہری سانس لیتے خود پر ضبط کیا۔ گڈ، اب جائیں اسے جگائیں اور پھر اس کی تیاری میں ہیلپ کریں اور ایک ساتھ نیچے آئیں۔ اس کا گال تھپ تھپا کے اسے ہدایت دیتی کمرے سے نکلی تو وہ بھی اپنا گال زور سے تھپ تھپاتی خود کو ریلیکس کرتی ایک نئے مرحلے کے لیے خود کو تیار کرنے لگی۔ باتھ روم لپیٹے وہ نم بالوں کے ساتھ واش روم سے نکلا تو ڈریسنگ روم کی طرف بڑھتے اس کے قدم ٹھٹک گئے۔ اس کی آف وائٹ جینس کے ساتھ آلیو گرم شرٹ اور براؤن جیکٹ بیڈ پر ایک ترتیب سے پڑی تھی۔ اس کے علاوہ اس کی میچنگ رسٹ واچ، جرابیں، رومال اور شوز بھی نکالے ہوئے پڑے تھے۔ اس سیاری تیاری کو دیکھ کر اس کی پیشانی پر بل پڑے، جبکہ سیاہ سرمئی آنکھیں جل اٹھیں۔ وہ دل جو رات سے ایک اندیکھی طلب اور جذبات کی شدت سے جل رہا تھا اس پر کہ اس عمل نے گویا مزید آگ بھڑکا دی تھی۔ وہ جو کبھی اس پر چلانے کی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اس پر اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اتنا چلائے کہ پرنیا خیبر کی بے حسی، بے نیازی اور بے خبری کے بت پاش پاش ہو جائیں۔ یہ سب کیا ہے؟ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے بنا مڑے سپاٹ لہجے میں استفسار کیا۔ تب تو دھیان میں اندر آتی پرنیا اس کے سوال پر متوجہ ہوئی ہی تھی کہ اس کے گھٹنوں سے نیچے ٹانگوں کو برہنہ دے کر بوکھلاتی، مدھم سے چیخ مارتی، دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پر دھر گئی۔ اس کی چیخ پر جواب کے منتظر یاور نے چونک کے رخ بدلا تو اس کو آنکھوں پر ہاتھ دھرے کھڑے دیکھ کر اس کی پیشانی کے بل گہرے ہوئے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ میں نے آپ سے کچھ پوچھا ہے، نہ کہ ہائیڈ اینڈ سیک کھیلنے کو کہا ہے۔ وہ پہلے ہی اندیکھی آگ میں جھلس رہا تھا، اس پر متضاد اس کے ایسے بے اختیارانہ انداز۔ آپ پہلے کچھ پہنیں، پھر میں آپ کو سوال سن کے جواب دیتی ہوں۔ اس کے اسی انداز میں کھڑے ہوتے جواب دینے پر اس کا دماغ بھگ سے اڑا۔ What the hell are you saying؟ آنکھوں سے ہاتھ ہٹائیں اپنے اور مجھے اپنی اس حرکت کی وجہ بتائیں۔ اس کے لہجے میں اتنی سختی تھی کہ اس کے ہاتھ جلدی سے نیچے جا گرے، جبکہ خوبصورت آنکھیں یک ٹک اس کے خوبرو چہرے پر جمی ہوئی تھیں جو تنے ہوئے تاثرات سے اٹا ہوا تھا۔ جب میں اس کمرے میں آپ کی بیوی ہونے کی حیثیت سے رہتی ہوں تو یہ کام کرنا میرا فرض ہے۔ اس کے چہرے کے تاثرات اور ماتھے کی پھولتی مخصوص رقم محسوس کرتے اس کے الفاظ ٹوٹ رہے تھے، لیکن وہ اس وقت ہمت نہیں آنا چاہتی تھی کہ مسز گردیزی کی گفتگو نے اسے اس کی اہمیت باور کروا دی تھی۔ جبکہ اس کے الفاظ پر یاور کو کمرے کی ہر شے اپنا دم گھٹتی محسوس ہوئی، جبکہ آنکھیں مزید جل اٹھیں۔ ایک دم سے سینے میں غم و غصے کا ایسا طوفان امڑا تھا کہ جو گویا ہر شے فنا کر دینے کو تیار تھا۔ پھر تو آپ کے اور بھی فرائض ہیں، میرا خیال ہے پہلے ان کو پورا کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ میری بیوی جو ہیں۔ اپنے اندر غضب کی ہونے والی توڑ پھوڑ کے برعکس وہ لہجے میں نامحسوسی تلخی سمیٹے بھاری آواز سے بولتا اس کی طرف بڑھا تو پرنیا کو اس کے ایسے الفاظ پر ایک دم سے صورتحال کی سنگینی کا احساس ہوا۔ اس کے اٹھتے قدموں کو دیکھتے اس کا رنگ پل میں فق ہوا تھا اور بڑے نامحسوس انداز میں اس کے قدم پیچھے کی طرف اٹھے تھے۔ پلیز رک جائیں۔ اس کے الفاظ، اس کا سپاٹ چہرہ، اس کا باتھ روم میں ملبوس مضبوط چھا جانے والا سراپا، اس کے اٹھتے قدم اور کمرے کی تنہائی نے اس کے سانسوں کو گویا مدھم کر دیا تھا اور اسے اپنے الفاظ کے انجام دہی پر رونا آنے لگا۔ رک جائیں پلیز، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ جب فاصلہ بتدریج کم ہونے لگا تو اپنے عقب میں آنے والی دیوار کو دیکھ کر اس کی جان حلق میں آ سمٹی تھی، جبکہ ٹانگیں گویا وزن سہارنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ ڈر کیوں رہی ہیں آپ؟ بیوی آپ میری اور اپنے دیگر فرائض کی طرح میری خواہشات و ضرورت کا احترام کرنا آپ پر فرض ٹھہرانا۔ بظاہر بڑے لاپرواہ بے نیازانہ انداز مگر در حقیقت اندر کو جلا دینے والے انداز میں کہتے وہ اس کے اس قدر نزدیک آ ٹھہرا تھا کہ اس کی پرتپش سانسوں کی تپش اپنے ہونٹوں پر محسوس کرتی پرنیا کا رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ نہیں پلیز۔ اس کے لب سرگوشی کے مانند سرسرائے تھے، مگر وہ اس کی بے یقین خوفزدہ آنکھوں میں ٹھہرے آنسو سے دانے سر بے پرواہی برتتا۔ جب اس کے چہرے پر مزید ایک انچ جھکا تو روتے ہوئے جیسے چیخ اٹھی، یاور مت کرے پلیز، آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کی بیوی نہیں ہوں، میں کسی اور کے نکاح میں ہوں۔ اس کے خوف سے بھرپور آنسو سے بھیگی آواز پر اس نے شدت سے آنکھیں میچتے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں زور سے بھینچی، پھر اگلی لمحے اسے دائیں ہاتھ کی بھینچی ہوئی مٹھی
زور سے اس کے چہرے کے ساتھ دیوار پر ماری تو اس کے حلق سے گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی۔ اسے پھٹی پھٹی بھیگی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، جس کی وحشت سے سرخ ہوتی سے آنکھیں اسی پر مرکوز تھی۔ جب آپ سب یہ جانتی ہیں تو کیوں میرے ضبط امتحان لے رہی ہیں؟ اس کے چہرے سے نگاہیں ہٹائے بغیر اگلے لمحے ایک دفعہ پھر اس نے وہی مٹھی دیوار پر پوری قوت سے مارتے ہوئے وحشت زدہ لہجے میں استفسار کیا تو پھوٹ پھوٹ کے رو دی تھی۔ یاور پلیز۔ روتے روتے اسے کپ کپاتے ہاتھ بڑھا کر اس کے زخمی ہتھیلی جکڑی تو اسے جیسے کرنٹ سا لگا۔ اس نے فوراً اپنی ہتھیلی کھینچنی چاہی، مگر وہ ہاتھ پرنیا خیبر کے تھے۔ ان ہاتھوں میں سے یاور گردیزی اپنی ہتھیلی کیسے کھینچ سکتا تھا؟